السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یہاں پر اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد اللہ کا دین، قرآن مجید اور وہ مضبوط تعلق ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب پوری امت ایک ہی رسی کو پکڑتی ہے تو وہ متحد رہتی ہے، لیکن جب ہر شخص اپنی رائے، خواہش یا گروہ کو اصل بنا لیتا ہے تو تفریقہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا سبق ہماری اصل شناخت کسی قوم، زبان یا مسلک سے پہلے مسلمان ہونا ہے۔ جمیعہ اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے لینا۔ جمیعہ اتحاد ہے، انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حبل اللہ پکڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا جمیعہ یعنی سب مل کر۔ اب اس کا پیغام یہی ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں، خاندان، محلہ، مسجد اور امت کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ دین اجتماعی زندگی بھی سکھاتا ہے۔ تفریقہ کیوں منع کیا گیا؟ اختلاف رائے ہر دور میں رہا ہے، لیکن دلوں کا ٹوٹ جانا، نفرت، تکبر اور گروہ بندی امت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آج کے لیے ہمارا سبق یہی کہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں، معمولی مسائل پر تعلقات ختم نہ کریں، اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں۔ اللہ دلوں کو جوڑتا ہے، اور اوس اور خزرج برسوں تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام نے انہیں بھائی بنا دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ نفرتیں قانون سے نہیں، ایمان سے ختم ہوتی ہیں۔ دلوں کا اتحاد صرف اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اب یہاں پر آگ کے گڑھے کے کنارے بتایا گیا یہ کہ صرف آخرت کی آگ نہیں بلکہ دنیا کی تباہی، جنگ، فساد اور گمراہی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پیغام کیا ہے؟ گناہ، حسد، تکبر اور تفریقہ انسان کو آہستہ آہستہ ہلاکت کے کنارے لے جاتے ہیں، جبکہ قرآن اسے بچا لیتا ہے۔ اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ اتحاد صرف نعروں سے نہیں آتا، اس کی بنیاد ہے قرآن، سنت، اخلاص، تقوی، اللہ کی رضا۔ اگر بنیاد دنیاوی مفاد ہوتا تو اتحاد دیر پا نہیں رہتا۔ قرآن امت کو جوڑتا ہے۔ جب ہر شخص قرآن کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا اور اسے اپنی زندگی کا معیار بنائے گا تو امت کے درمیان محبت بڑھے گی۔ اب عمل کے اہم نکات اس آیت کے: ہر روز قرآن سے تعلق مضبوط کریں، کسی مسلمان سے نفرت دل میں نہ رکھیں، اختلاف کو اخلاق کے ساتھ برداشت کریں، امت کی وحدت کے لیے دعا کریں، کسی کی غیبت، تحقیر یا تذلیل سے بچیں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی نہیں، اپنی پہچان سب سے پہلے مسلمان کی رکھیں، اپنے گھر میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ماحول بنائیں، اگر کسی سے ناراض ہو تو صلح میں پہل کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور شکر ادا کریں۔ اختتامی پیغام ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امت کی طاقت تعداد میں نہیں بلکہ قرآن سے وابستگی اور باہمی اتحاد میں ہے۔ جب دل اللہ کی خاطر جڑ جاتے ہیں تو دشمن بھی بھائی بن جاتے ہیں، اور جب قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو بھائی بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دوبارہ عزت اور سربلندی حاصل کرے تو ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تفریقہ چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی رضا کو ہر تعلق اور ہر اختلاف پر مقدم رکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔